بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کے 4 بجے تھے۔ میں اپنے حجرے سے باہر نکلا۔ مسجد میں اذان دینے ہی لگا تھا کہ مسجد کے صحن سے مجھے کسی عورت کے کھانسنے کی آواز آئی۔ میں فوراً سے باہر گیا تو دیکھا سامنے ریحانہ کھڑی تھی۔ ریحانہ کا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا اور اسے کھانسی بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے ریحانہ کو اتنی صبح جب صحن میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا حال ہے، تم یہاں کھانس کیوں رہی ہو؟ تو کہنے لگی میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا، لگا کہ شاید وہ اپنی بیماری کے بارے میں بتا رہی ہے، پر ایسا نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے ایک ہچکی لی اور اس کا وجود ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میں ریحانہ کو دیکھ کر سخت پریشان تھا کیونکہ ریحانہ کے وارثین کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ میں تو 12 سال سے اسے اس مسجد میں بس جھاڑو لگاتے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں بس اس کی ایک ہی پہچان تھی اور وہ پہچان یہی تھی کہ ریحانہ صبح شام مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ بلا معاوضہ وہ یہ کام 12 سال سے کر رہی تھی۔ نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے آتے تو وہ ان کے جوتے بھی سنبھال کر رکھتی تھی، مگر آج ریحانہ کو اپنے سامنے مردہ پڑا دیکھ کر میرا تو ذہن کانپ اٹھا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ چلتی پھرتی عورت یوں دیکھتے دیکھتے ہی زمین پر ڈھہ کر اللہ کو پیاری ہو جائے گی۔ میں اسے ہلانے لگا تو اس کے ہاتھ سے ایک بڑی سی پوٹلی جا کر دور لگی۔ اس میں سونے کے زیورات تھے۔ یہ زیورات سے بھری ہوئی پوٹلی تھی۔ میں یہ زیورات ہاتھ میں لیے سوچنے لگا کہ اس فقیر عورت کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آیا۔ اس کا تو نہ ہی کوئی خاندان تھا، نہ بچے، نہ شوہر۔ اسے ان زیورات کی چاہ تو نہیں ہوگی۔ کیا اس نے چوری کیے ہیں؟ مگر نہیں، یہ پوٹلی ہم کے پاس ہوتی تھی۔ میں نے کبھی اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس پوٹلی کے اندر کیا ہے، مگر چھن چھن کی آواز سے تو لگتا یہی تھا کہ اندر کوئی زیورات ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ریحانہ سونے کے زیورات لیے گھومتی تھی۔ سونے کے زیورات کو دیکھ کر میں چکرا گیا تھا۔ یہ تو تقریباً 20 سے 25 تولے کے قریب سونا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران ہونے لگا۔ میں نے ایک نظر ریحانہ کی طرف دیکھا اور سوچا کہ آخر اس عورت کی ایسی کیا مجبوری تھی کہ یہ 20 سے 25 تولے سونا لے کر بھرے بازار میں گھومتی تھی، مسجدوں کی صفائی کرتی تھی اور نمازیوں کے جوتے صاف کرتی تھی۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی، پھر یہ کام ہی اس نے اپنے ذمہ کیوں لیا تھا؟ میرے دل میں ہزاروں خیال آنے لگے، پر میں سب سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اسے دفنانا بھی تھا، نہلانا بھی تھا، اسے غسل بھی تو دینا تھا۔ اس عورت تھی، مگر ظاہر ہے ایک بار اس کی وفات کا اعلان کرنا ضروری تھا، کیونکہ جو سونا اس عورت نے اٹھا رکھا تھا اب وہ میرے پاس امانت تھا۔ لیکن میں اس سونے کو کسی کے حوالے کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ سونا میں اپنے پاس اپنے گھر میں حفاظت کے ساتھ رکھ دوں گا۔ جو بھی اس کے حقیقی وارث ہوں گے میں انہیں یہ سونا دے دوں گا۔ لیکن ذہن میں سوال تو یہی آ رہا تھا کہ اگر وہ اتنی دولت مند تھی تو اس نے فقیروں والی زندگی کیوں گزاری؟ خیر، میں نے سوچا کہ فجر کی نماز کے بعد صبح کے 6 بجے اس کی وفات کا اعلان کر دیا جائے۔ مسجد میں آنے والے نمازیوں کو بھی میں نے بتا دیا تھا کہ یہ عورت جو یہاں پر صفائی کرتی تھی، مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھتی تھی، نمازیوں کے جوتے وغیرہ بھی صاف کر دیتی تھی، وہ چلی گئی ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سننا تھا کہ سب لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ وہ تو ایک جوان عورت تھی، اس کے مرنے کا تو جواز ہی نہیں بنتا، پتہ نہیں بیچاری کے کیا حالات تھے۔ یہ سن کر میں بھی پریشان ہو گیا تھا۔ بہرحال میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اسے دفنا کر ہی رہوں گا، کیونکہ جب تک عورت کو دفنا نہیں دیا جاتا اس گدوں کے معاشرے میں تو اس کی لاش بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ خیر سے میں نے 6 بجے کے قریب جب وفات کا اعلان کیا کہ اس کی وارثین کو چاہیے مسجد میں آ کر لاش لے جائیں، تو 1 گھنٹے تک کوئی نہیں آیا۔ 7-8 بجے کے قریب جب میں مایوس ہونے کو تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی فلاحی ادارے کو اس کی تدفین کا کام دے دیتا ہوں کہ تبھی ایک 16-17 سالہ لڑکا مسجد کے اندر داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں ریحانہ کو جانتا ہوں، میں اس کے وارثین میں سے ہوں، آپ ان کی لاش میرے حوالے کر دیجئے۔ وہ بڑے غم سے یہ بات کہہ رہا تھا۔
ظاہر ہے میں اس سے مزید تو کچھ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ ریحانہ تمہاری کیا لگتی تھی کیا نہیں لگتی تھی۔ میں نے اس سے سوال اس لیے بھی نہیں کیا کیونکہ وہ کافی غمگین لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں باہر گدھا گاڑی لے کر آیا ہوں، میں اس میں لاد کر ریحانہ باجی کی لاش لے جاؤں گا۔ جیسے اس نے ریحانہ کے ساتھ باجی کا لفظ لگایا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس عورت کا کوئی چھوٹا بھائی یا پھر کزن وغیرہ ہے، رشتہ دار بھی تو ہوتے ہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں اس لڑکے کو سونا بھی حوالے کر دوں، لیکن میں ابھی ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے اس لڑکے کے بارے میں نہیں پتہ تھا کہ آیا وہ ریحانہ کا اصل بھائی ہے بھی یا نہیں۔ اس کی نیت سونا دیکھ کر بدل نہ جائے اور کہیں اس کے حقیقی وارثوں تک پہنچنے سے یہ سونا رہ نہ جائے۔ اسی وجہ سے میں نے اس لڑکے کو کچھ نہیں کہا، نہ ہی وہ سونا دیا، نہ کوئی اور بات بتائی۔ بس گدھا گاڑی پر اس نے لاش رکھنے کو کہا تو مجھے مناسب نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ لاش کی بے حرمتی ہوگی، گدھا گاڑی میں تو سبزیاں لاد کر لے جاتی ہیں، یہ تو ایک مرحومہ کا جنازہ ہے، اسے عزت کے ساتھ ایمبولینس میں لے جاؤ تو بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، آپ نے دیکھا نہیں کہ ریحانہ باجی ساری زندگی مسجدوں میں صفائی کرتی رہیں، لوگ انہیں ترس کھا کر جو پیسے دے دیتے تھے وہ انہیں پر گزارا کرتی تھیں، لیکن اب ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں کہ ہم ان کے لیے ایمبولینس لے کر آئیں۔ لڑکے کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ریحانہ کو بڑے قریب سے جانتا تھا کیونکہ یہ ساری باتیں اس میں موجود تھیں۔ خیر سے اس نے جیسے ہی یہ بات کہی کہ میں ریحانہ باجی کو لے جاؤں گا تو میں نے ایمبولینس کا انتظام کر دیا تھا کیونکہ یہاں نماز پڑھنے والے بہت سارے لوگ میرے جاننے والے تھے، میری بات کی قدر کرتے تھے اور مان بھی رکھتے تھے۔ میں نے ایمبولینس منگوا لی اور ریحانہ کی میت کو اس میں رکھ دیا تھا۔ میں خود بھی اسی ایمبولینس میں بیٹھ گیا تھا، وہ لڑکا میرے ساتھ ہی ایمبولینس میں موجود تھا، مگر مجھے پتہ نہیں کیوں اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے یہ کہیں نہ کہیں کوئی جھوٹ بول رہا ہے۔ پر پھر جب میں نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ وہ بھی ایسی ہی کسی کچی غریب بستی کا باسی تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ یہ کوئی جھوٹ بولنے والا لڑکا ہے، اور اگر جھوٹ بولتا تو ایک میت کو گھر لے کر کیوں جاتا۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ تم کفن دفن کا کیا بندوبست کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہو جائے گا، ہمارے پاس کم از کم اتنا تو ہے ہی کہ ہم اپنی اس عزیزہ کو عزت کے ساتھ دفنا سکیں۔ خیر میں جب اس کے ساتھ اس کی بستی میں پہنچا تو میرا وہاں سے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ کسی بھی صورت میں اس عورت کو دفنائے بغیر تو یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ پر جیسے ہی میت کو ایمبولینس سے نکالا گیا تو اس لڑکے نے عجیب سی بات کہی، بولا کہ آپ کا کام تو یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ یہاں پر سبھی لوگ ریحانہ باجی کے عزیز ہی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ انہیں جانتا نہ ہو، اسی وجہ سے باقی کے کام ہم خود کر لیں گے۔ آپ کی بہت مہربانی جو آپ میرے ساتھ یہاں تک آئے ہیں، میں اس بات کے لیے آپ کی قدر کرتا ہوں۔ میں اس لڑکے کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا، وہ تو سیدھا سیدھا مجھے اس بستی سے جانے کا کہہ رہا تھا، لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو آدھا سچ جان کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس سے جانے کا کہہ دیا اور ساتھ میں ایک چھوٹی گاڑی میں بیٹھ کر دوبارہ اسی بستی میں آ گیا تھا۔ یہ چھوٹی گاڑی تقریباً 1 کلومیٹر دور سے ہی میں نے پکڑی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میں کچھ دیر یہاں بستی میں کچھ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتفاق سے گاڑی کے شیشے بھی کالے تھے، باہر کے لوگوں کو اندر کا منظر نظر نہیں آ سکتا تھا۔ میں گاڑی میں پرسکون طریقے سے بیٹھ کر باہر کا سارا منظر دیکھ سکتا تھا۔ تبھی میں نے جو منظر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ریحانہ کی لاش کو ایک کھلے میدان میں رکھا گیا تھا۔ اس کھلے میدان میں ایک بینچ سا تھا جس پر ریحانہ کی لاش کو رکھا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سزائے موت کی کسی قیدی کو رکھا جاتا ہے۔ منظر بڑا حیران کر دینے والا تھا، لیکن ظاہر ہے میں ان لوگوں سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ جیسے یہاں سب لوگ جمع ہوئے تھے، اس جمع غفیر کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ سب لوگ یہاں پر اسی عورت کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں۔ ریحانہ باجی کا ایک شور تھا جو چاروں طرف موجود تھا۔
مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے سارے مرد ہی کیوں اس عورت کی لاش کے گرد جمع ہوئے ہیں۔ کیا اسے اندر نہیں لے کر جایا جائے گا؟ کیونکہ عورت کی میت کو تو بہت طریقے عجیب ہی منظر تھا جو مجھے دیکھنے کو مل رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق کسی اور مذہب سے ہے۔ لیکن اگر یہ ہندو یا عیسائی ہوتے تو پھر ریحانہ کا نام ایسا کیوں ہوتا اور وہ مسجد میں آ کر ہی جھاڑو پوچھے کا کام کیوں کرتی؟ وہ کہیں مندر یا چرچ میں بھی تو جا سکتی تھی۔ بس اسی وجہ سے میں نہیں چاہتا تھا کہ اس عورت کے ساتھ مرنے کے بعد بھی کچھ برا ہو یا اس کی لاش کی بے حرمتی کی جائے۔ دل میں نے خیال کر لیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو میں مزید لوگوں کو بھی بلا لوں گا، اس بے حرمتی کو روک دوں گا۔ پر دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے ہندوؤں کی جیسی چتا کا انتظام کر لیا تھا۔ بس اس میں فرق یہ تھا کہ آگ نہیں لگائی گئی تھی بلکہ آس پاس تقریباً 10 سے 20 کے قریب لڑکے کھڑے تھے۔ لاش کو مکمل طریقے سے ایک لوہے دار چھاننی سے ڈھک دیا گیا تھا جس سے پانی چھن کر نیچے جاتا، مگر اس عورت کا وجود نظر نہیں۔ لاش کی بے حرمتی ہونے سے بچ گئی تھی۔ عورت نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو جان نکلتے وقت اس کے جسم پر موجود تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو ایک عورت کو غسل دینے کے بعد کفن پہنانے کے بجائے پہلے غسل دے رہے ہیں۔ بہرحال میں دور کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پانی کے تقریباً 10 سے 20 گیلن تھے جو کہ اس لاش کے آس پاس رکھے گئے تھے۔ پھر ایک ایک کر کے ایک آدمی آگے بڑھنے لگا اور اس لاش پر سارے پانی کا گیلن انڈیلنے لگا۔ پھر دوسرا لڑکا آیا۔ کرتے کرتے تقریباً جب میں نے گنے تو یہ 20 لڑکے تھے جنہوں نے ایک ایک گیلن اٹھا کر لاش کے اوپر ڈالا تھا۔ مسجد کی صفائی تو ظاہر ہے اتنے پانی سے ہو ہی جاتی ہے، لیکن طہارت کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ لوگ تو میت کے اوپر گیلن سے ہی پانی ڈال رہے تھے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ میت کو دھلایا یا نہلایا نہیں جا رہا بلکہ اس کے اوپر صرف پانی ڈالا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں مداخلت کروں گا تو شاید یہ لوگ برا مان جائیں، اسی لیے پہلے پوچھنا ضروری تھا کہ کیا یہ لوگ واقعی میں مسلمان ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا مذہب کوئی اور ہو اور خواہ مداخلت کر کے میں ان کی نظر میں ایک برا اور دہشت گرد مسلمان بن جاؤں۔ مگر میں جب گاڑی سے نکل کر واپس آیا، باہر آ کر میں نے ان لڑکوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ انہوں نے بآواز بلند کہا کہ الحمدللہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں قریبی مسجد میں امام ہوں۔ میں تو یہاں پر یہ دیکھ رہا تھا کہ تم لوگوں نے اس میت کو غسل کیسے دیا ہے۔ 20 لوگوں نے باری باری پانی کے گیلن میں سے پانی اس لاش پر انڈیل دیا۔ ایسا کرنے سے غسل نہیں ہو جاتا۔ غسل کے فرائض ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کسی عورت کو بلائیں اور میت کا مکمل غسل کروائیں جس میں فرائض بھی پورے ہوں۔ میری بات سن کر اسی لڑکے نے جواب دیا جو اس لڑکی کا وارث بن کر مسجد سے اس کی میت لینے آیا تھا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں امام صاحب، مگر ہماری بھی مجبوری ہے۔ جس عورت کی میت آپ کے سامنے پڑی ہے یہ سب کچھ اس کی مرضی پر ہوا ہے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ انہیں 20 آدمی اسی طرح سے باری باری پانی ڈال کر غسل دے دیں۔ بس ہم نے وہ وصیت پوری کر دی ہے۔ اب ہمارے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، ہم انہیں دفنا سکتے ہیں، لیکن ایک شرعی غسل جسے آپ بات کر رہے ہیں وہ لازمی دیا جائے گا۔ مجھے آپ کی بات سے احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں مرحومہ کی وصیت پر ہی نہیں جانا چاہیے بلکہ اسلامی تقاضوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس لڑکے کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے ابھی تک نہیں پتہ تھا کہ یہ اس عورت کا کیا لگتا ہے۔ دل میں آیا خیال کہ میں اسے اس سونے اور زیورات کے بارے میں بتا دوں جو کہ ریحانہ کی امانت میرے پاس مسجد میں موجود تھے، پر میں اس عورت کے بہن بھائیوں سے ملنا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ اس نے اس عجیب وصیت کو مرنے سے پہلے کسے بتایا تھا اور کیوں بتایا تھا۔ کوئی عورت ایسا کیوں کر چاہے گی کہ اسے غسل دینے کے لیے لوگ اکٹھے ہوں اور پھر پانی اس پر انڈیلا جائے؟ میں نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ تم لوگ یہ پانی کے کین کہاں سے لائے تھے؟ انہوں نے حیرت انگیز جواب دیا کہ یہ بھی انہیں ریحانہ پہلے دے کر گئی تھی، تو گویا اسے پتہ تھا کہ اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔
میرے سوال پر اس لڑکے تیمور نے جواب دیا کہ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ ریحانہ باجی کو اپنی موت کے بارے میں پتہ تھا۔ انہوں نے یہ پانی کے گیلن 10-15 دن پہلے ہی یہاں پر لا کر رکھوائے ہیں۔ ہم نے سنا ہے بے زمزم کے ہیں، ان کے اندر آب زمزم تھا، پر کوئی عورت ایسا کیوں کرے گی؟ 15 گیلن پانی کے پتہ نہیں وہ کہاں سے لے کر آئی ہیں۔ یہ آب زمزم ہی لگتا ہے مجھے بھی، کیونکہ اس میں سے آج تک بدبو نہیں آئی، حالانکہ اس پانی کو کافی وقت گزر چکا ہے۔ اس وقت تک تو اس پانی سے بدبو آنی چاہیے تھی، جبکہ یہ ہے بھی پلاسٹک کے کین میں۔ ایسے میں تو پانی مزید جلدی گندا ہوتا ہے۔ تیمور کی بات سن کر میں بھی حیران ہو گیا تھا۔ کیا تم مجھے اس عورت کے بہن بھائیوں سے یا خاندان سے ملوا سکتے ہو؟ میں نے تیمور سے پوچھا۔ جی ہاں، میں آپ کو ضرور ملواؤں گا، ان کی ساری کہانی بھی آپ کو پتہ چل جائے گی، لیکن ایک بار تدفین تو ہو جائے۔ تدفین کے معاملے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شرعی غسل کے فوراً بعد ہمیں ریحانہ باجی کو دفنا دینا چاہیے۔ کیا ان کی اماں ابا بہن بھائی ان سے ملنا نہیں چاہیں گے؟ ان کی آخری بار زیارت بھی نہیں کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا جی، انہوں نے بھی تو یہ اعلان سنا ہے۔ انہیں پتہ بھی تھا کہ ان کی بیٹی 12 سال سے جھاڑو دے رہی ہے مسجد میں اور جگہ جگہ پھرتی ہے، فقیرنی بنی رہتی ہے۔ اگر انہیں یہ بات پتہ نہ چلتی تو اور بات تھی، میں جا کر انہیں اطلاع کر دیتا، پر ان کے جانتے بوجھتے سب کچھ ہو رہا ہے تو میں اس میں کیا مداخلت کر سکتا ہوں؟ آپ کے سامنے ہی سب کچھ ہے۔ میں پہلے جا کر ریحانہ باجی کی تدفین کا بندوبست کروں گا، پھر ان کے گھر بھی چلے جائیں گے۔ آپ کو اگر ان کے گھر والوں سے مل کر کوئی خوشی ہو تو مجھے بھی بتائیے گا۔ بڑے ہی بدتمیز لوگ ہیں جی، کسی سے بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے، لیکن مجھے ان لوگوں سے ضرور ملنا تھا، کیونکہ ریحانہ کے پاس سے جو زیورات مجھے ملے تھے میں اس کے گھر والوں ہی کو دینا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے تیمور کو کہا کہ مجھے ریحانہ کے گھر والوں سے ضرور ملوائے۔ تدفین کے فوراً بعد ہم ریحانہ کے گھر والی جگہ پر پہنچ گئے تھے، پر یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی کہ یہ گھر کسی کچی آبادی میں نہیں تھا، بلکہ ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، اور حیرت اسی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ ریحانہ کی حالت ایسی تھی کہ جیسے وہ بہت غریب ہے۔ جس بستی میں اسے دفنایا گیا تھا وہ بھی غریبوں کی تھی، لیکن اس کے گھر والے ایک اچھی جگہ پر رہتے تھے۔ یہ ایک پوش علاقہ تھا۔ میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو تیمور وہاں سے چلا گیا۔ کہنے لگا کہ میں ان لوگوں سے نہیں ملوں گا، آپ خود ہی مل کر ان سے بات کر لیجئے۔ میں نے بھی شکر ادا کیا کہ شاید اس کے ہوتے ہوئے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا تھا، بہتر ہے کہ میں اکیلے ہی مل لوں۔ تبھی میں نے دروازے پر دستک دیا تو ایک عورت سامنے آئی۔ سفید رنگ کی چادر میں لپٹی وہ بڑی نورانی چہرے والی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ریحانہ کے متعلق کوئی بات کرنے آیا ہوں۔ اس عورت کی آنکھوں میں یکدم آنسو آ گئے۔ اب تو وہ اس دنیا سے ہی جا چکی ہے، تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ بیچاری اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں تو وہ بدبخت اور بد نصیب ماں ہوں جو اپنی ہی بیٹی کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکی، اور بستی کے لوگوں نے جہاں وہ جا کر کھان پان کرتی تھی انہی لوگوں نے اسے دفنا دیا ہے۔ کاش کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفنا پاتی۔ وہ عورت فوراً ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے آج اس کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی تھی تو اس نے جذباتی تو ہونا ہی تھا۔ اس عورت کی عمر بھی 50-60 سال کے درمیان ہی ہوگی، زیادہ بوڑھی نہیں لگ رہی تھی۔ عورت نے مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے تک چلا گیا۔ یہ تو بہت معزز لوگوں کا گھر لگ رہا تھا۔ کمرہ بھی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ کسی ایسے ویسے گھر کا گمان نہیں تھا کہ یہاں کوئی بہت کھلے دماغ کے روشن خیال لوگ بستے ہوں۔ بالکل معمولی سے خاندان کا حصہ لگ رہا تھا یہ سب۔ کیا آپ کو اپنی بیٹی کے مرنے کا دکھ ہے؟ میری بات سننا تھی کہ وہ عورت رونا شروع ہو گئی۔ میں اسے سونے کے زیورات کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، پر اس کا گھر دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے پیسوں کی اتنی کمی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے روپیہ پیسہ دولت تھی اس کے پاس تو اسے پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ کی بیٹی اتنے اچھے گھرانے کی ہونے کے باوجود بھی سڑکوں پر کیوں رلتی رہی آخری دم تک؟ میرے سوال پر اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بیٹا، وہ اللہ کی نیک بندی تھی۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے جب اس نے قرآن پاک حفظ کیا تھا نا، تو اس پورے علاقے میں اس کی دھوم مچ گئی تھی۔
سب لوگ اسے مبارکباد دینے آئے تھے۔ میری بیٹی کردار کی بہت اچھی تھی۔ تم اسے دیکھتے تو یقین نہیں کر سکتے تھے کہ یہ وہی ریحانہ ہے جو اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اس کا خاتمہ بھی ایسے ہوگا کسی نے نہ سوچا تھا۔ جب اس نے قرآن حفظ کیا تو ہر جگہ پر اس کی دھوم مچ گئی تھی، کیونکہ اس وقت اس کی عمر بہت کم تھی۔ سب لوگ ہماری عزت کرنے لگے تھے کہ ہماری بیٹی نے قرآن حفظ کیا ہے، مگر ان دنوں ہمارے گھر میں بڑی غربت ہوتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ آپ سود کا کاروبار کرتے ہیں، بس اسی وجہ سے میں اپنی بیٹیوں کو اب سچے راستے پر لگانا چاہتی ہوں، اللہ کے راستے پر ڈالنا چاہتی ہوں، تاکہ ان پر اس حرام کمائی کا اثر نہ ہو۔ پر میں کیا جانتی تھی بیٹا کہ سود ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کی نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ چاہے انسان جتنی بھی کوشش کر لے، اولاد کی تربیت جتنی بھی اچھی کر لو، جب تک رزق حلال ان کے پیٹ میں نہ جائے، حلال نوالے کا اثر کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتا ہے۔ بیٹا، جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ تمہیں بتا نہیں سکتی۔ مجھے تو وہ سب کچھ دہراتے ہوئے بھی رونا آ رہا ہے۔ ریحانہ کی ماں ادھر ہی رونا شروع ہو گئی تو مجھے اس بیچاری پر افسوس ہونے لگا تھا۔ میں اس کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ اسے کسی دولت سے سروکار تھا، نہ کوئی اور چیز چاہیے تھی۔ اب میں اس کی بیٹی تو اسے واپس لا کر نہیں دے سکتا تھا۔ خیر، میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے خود ہی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دن بدن ریحانہ کے ابا کو سود کی وجہ سے نقصان ہو رہا تھا۔ کبھی سود فائدہ دیتا ہے تو کبھی نقصان۔ خیر، جب ریحانہ کے ابا کو نقصان پر نقصان ہونے لگا تو میری بیٹی گمسم رہنے لگی، اکثر کمرے میں بند ہو جاتی۔ میں اس سے پوچھتی کہ تم کیا کرتی ہو؟ کہتی کہ اماں میں تو وظیفے کرتی ہوں، ابا کے گھر میں دولت لانے کے لیے وظیفے کرتی ہوں۔ رفتہ رفتہ محلے کی عورتیں بھی اس کے پاس آنے لگیں، وہ انہیں وظیفے بتانے لگی۔ پھر پتہ نہیں کیسے ان عورتوں کی تعداد بڑھتی گئی تھی۔ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ میری بیٹی کو نیک ان کی زندگی کی مشکلات آسان ہوں، پر مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ میری بیٹی کیا بھیانک کام کر رہی ہے۔ پھر ایک دن جو ہوا، اس نے میری بیٹی کو سڑکوں پر رولنے پر مجبور کر دیا۔ شاید میری بیٹی کو قدرت نے سزا دی تھی۔ حافظ قرآن سے کب وہ جادوگرنی بنی، کب اس نے کالے جادو کو سیکھنا شروع کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ میری ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا بیٹا، اور میں ماں ہونے کے باوجود بھی بے خبر رہی۔ میری بیٹی نے سب کچھ کر لیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری بیٹی دونوں چیزیں سیکھ چکی تھی، پر اب جنگ ہونا باقی تھی۔ اس کے سینے میں محفوظ کلام پاک کی جنگ اور حرام کھانے کی وجہ سے شرپسند ہونے کے درمیان کی جنگ۔ میری بیٹی ان دونوں شخصیتوں کے بیچ میں لڑ رہی تھی۔ ایک کشمکش تھی اس کے دل میں۔ رفتہ رفتہ کلام پاک کی برکت غالب آنے لگی۔ میری بیٹی کی کیفیت بدلنے لگی، شاید اس لیے کہ اللہ نے اسے دنیا میں ہی اس کے گناہوں کی سزا دینا تھی۔ میری بیٹی کو جب احساس ہوا کہ وہ غلط کر رہی ہے تو اس نے دیوانہ وار ساری دنیا کو چھوڑ دیا۔ بس مسجدوں میں جانے لگی، صفائیاں، جھاڑو اور ایسے کام کرنے لگی جو عام انسان کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری بیٹی نے یہ سب کچھ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کیا۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی کی مغفرت ہو گئی ہوگی۔ رہی بات میری اس کے جنازے میں نہ جانے کی، تو میں نے ایسا اس لیے کیا بیٹا کہ تمہارے ابا نے مجھ سے قسم لی تھی کہ تم اپنی بیٹی کے جنازے میں بھی نہیں جاؤ گی۔ اگر جاؤ گی تو تمہیں 3 طلاقیں ہیں۔ بس کیا کرتی میں؟ ایک ماں ہونے سے پہلے میں ایک بیوی ہوں، اور ایک بیوی اپنے شوہر کے بغیر کبھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ بس بیٹا، اتنی سی کہانی ہے میری بیٹی کی۔ اللہ سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ میری بیٹی کے لیے دعا کرنا۔ وہ تو خود کو اتنا گنہگار سمجھتی تھی کہ اس نے خود کو پاک کرنے کے لیے ایک وصیت بھی کی تھی، مگر میں وہ بدقسمت ماں ہوں جو اس کی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔